مومنوں کا رویہ ہے کہ وہ لوگ فجر کی نماز پڑھتے ہیں، اس لیے اللہ نے فجر کی نماز میں دو سنتیں بھی اپنے پیغمبر کے ذریعے رکھی ہیں، اور ان کے بارے میں فرمایا ہے رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا۔ اس کا ترجمہ میں بعد میں کروں گا۔ پتا کسی کو کہ پہلے 10 لوگ جو دنیا میں سب سے زیادہ مالدار ہیں وہ کون ہیں؟ بولیے۔ آج کے دور کے بل گیٹ کتنے ڈالرز کا مالک ہے؟ بلینز ہے نا، ایک نام ہے۔ یہ جتنی دنیا کا مالک بل گیٹس ہے وہ تو صرف اس پیسے کا مالک ہے، دنیا کا مالک نہیں ہے۔ حدیث کہتی ہے رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا۔ ڈالرز کی بات نہیں ہو رہی، یہ ڈالرز اور یورو اور دینار اور درم اور ریال اور کپس اور ین اور رنگٹ، یہ سارے کے سارے عملے نہیں، جتنی دنیا ہے اور جو کچھ اس میں ہے، ان سب کو بیچ بھی دیا جائے تو 2 رکعتوں کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی سفر ہو یا حضر ہو صبح کی سنتیں نہیں چھوڑی، وتر نہیں چھوڑا۔ آپ سفر میں ہوتے ہیں، نماز قصر کرتے ہیں، آپ ظہر کی 2 رکعتیں پڑھتے ہیں، باقی 8 نہیں پڑھتے، عصر کی 2 رکعتیں پڑھتے، مغرب کی 3 رکعتیں پڑھتے، عشاء کی 2 رکعتیں پڑھتے، لیکن سفر میں بھی وتر اور صبح کی سنتیں نہیں چھوڑتے۔ اور فجر کی نماز اس لیے بھی اللہ ذو الجلال نے اس کی قسم اٹھائی ہے کہ فجر کو ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں، جو فرشتے فجر سے لے کر عصر تک انسان کے ساتھ رہتے ہیں وہ فجر کے وقت آتے ہیں، وہ عصر کی نماز جب شروع ہوتی ہے تو واپس چلے جاتے ہیں، نئے آ جاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر اور عصر کے وقت فرشتوں کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں۔ اللہ پوچھتے ہیں اچھا تم کدھر گئے تھے؟ حالانکہ اللہ نے بھیجا، اور اللہ کے علم میں بھی ہے کہ کہاں گئے، لیکن چونکہ گواہی ان کی ڈالنی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں من عند عباد لک فی الارض، اللہ زمین میں تیرے بندوں کے پاس گئے تھے، اچھا کیا کر رہے تھے؟ جواب سنیے گا، اتیناہم وہم یصلون وترکناہم وہم یصلون۔ اللہ جب گئے تب بھی نماز ہی پڑھ رہے تھے، جب آئے ہیں تو تب بھی نماز ہی پڑھ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتی ہے پھر گواہ رہنا، یہ جتنے لوگ فجر اور عصر میں شامل تھے نا، گواہ رہنا میں نے ان سب کو معاف کر دیا۔ روئے زمین پہ 7 ارب لوگ اس وقت موجود ہیں، بلیورز بھی ہیں، نان بلیورز بھی ہیں، لیکن سب سے بہترین شخص وہ ہے روئے زمین پر جو قرآن کو سیکھتا ہے اور قرآن کو سکھاتا ہے۔ یہ قرآن اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی عظیم نعمت ہے، میرے پاس اس کی عظمت کے لیے تعبیر کے لیے الفاظ نہیں ہیں۔ اتنی عظیم نعمت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا علیک بذکر اللہ وتلاوت القرآن فإنہ ذکرک فی الارض وروحک فی السماء۔ تمہیں زندگی میں اگر لازم پکڑنا ہے تو اللہ کے ذکر کو، اس کی کلام مبارک قرآن کو، ہوگا کیا؟ یہ کام تم کر لو، دنیا کے اندر سب سے زیادہ عزت اور سب سے زیادہ احترام، توقیر و تبجیل اللہ عطا کریں گے تو تجھے عطا کریں گے، اور صرف دنیا میں نہیں، تم زمین پہ چلتے نظر آؤ گے، تیرا مالک 7 آسمانوں پر خربوں فرشتوں کے سامنے تمہارے تذکرے کرے گا۔ معیار یہ نہیں ہے کہ وقت کا بادشاہ آئے تو کارپٹ بچھائے جائے، معیار یہ نہیں ہے کہ کرائے پہ لائے جائیں کارپٹ اور پھر بچھا کے پروگرام کے بعد اٹھا لیے جائیں۔ معیار تو یہ ہے چلے زمین پہ بلال اور اس کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دے۔ ایک معیار وہ ہے کہ دنیا والے دنیا کو بات سنانے کے لیے سینکڑوں ساؤنڈ سسٹم چیک کرتے ہیں، ایکوریسی کس میں ہے، لیکن پھر بھی جب وقت آتا ہے کبھی لوڈ شیڈنگ کے نظر ہو جاتا ہے اور کبھی کسی ٹیکنیکل فالٹی ہونے کی وجہ سے آواز پہنچتی نہیں۔ کمال یہ ہے بیٹھا انسان زمین پہ ہے،
پڑھتا قرآن ہے، لیکن اس کی فریکوینسی چیک کیجئے، زمین و آسمان کا خلا 500 سال کا ہے اور پہلے آسمان کی تھکنس 500 سال کی ہے، اسی طرح دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں آسمان تک یہی سلسلہ ہے۔ پھر اللہ ذو جلال نے کیا کمال کیا ہے کہ ساتوں آسمانوں کے اوپر سمندر ہے جس کی ڈیپتھ بھی 500 سال کی ہے، اللہ کی کرسی ہے، اللہ کا عرش ہے، جنت ہے، بیٹھا زمین پہ قرآن پڑھتا ہے، لیکن اس کی آواز اللہ رب العزت جنت میں پہنچاتے ہیں۔ سید المرسلین معراج کے موقع پہ جنت جاتے ہیں، فرماتے ہیں فسمعت قراءة، میں نے قرآن کی آواز سنی، میں نے جبریل سے استفسار کیا قرآن کی آواز یہ کون ہے؟ جواب ملا حارثہ بن النعمان، یہ آپ کے صحابی حارثہ بن نعمان ہیں، زمین پہ بیٹھے قرآن پڑھ رہے ہیں، ان کے قرآن کی تلاوت سے جنتی محظوظ ہو رہے ہیں۔ کسی ایک کمال کی بات ہو تو میں تذکرہ کروں، یہ صرف دنیا جہان میں سب سے اعلیٰ و ارفع ہی نہیں، کسی عمل کی قبولیت کے 3 ہی درجے ہیں، نماز پڑھیں، کوئی عبادت کریں، فرض ادا ہوتا ہے، اگر آپ اس کو جلدی جلدی پڑھتے ہیں بس اوقات ثواب نہیں ملتا۔ امام ابن القیم فرماتے ہیں قبولیت کا اگلا درجہ یہ ہے کہ انسان ذرا خوبصورت بنا لے، فرض بھی ادا ہوتا ہے، اجر بھی لکھا جاتا ہے، لیکن کمال کا درجہ یہ ہے کہ اس خوبصورتی سے عبادت کی جائے، فرض بھی ادا ہو، اجر بھی لکھا جائے، اور کھربوں فرشتوں کے سامنے اللہ جلال تعریفیں کر رہے ہیں۔ امام ابن القیم فرماتے ہیں وَهَذِهِ هِيَ الدَّرَجَةُ الْعُلْيَا لَا يُحِيطُهَا إِلَّا صَاحِبُ الْقُرْآنِ، قرآن کی تلاوت بھی عبادت ہے، جب وہ ترتیل کے ساتھ پڑھتا ہے، جب وہ ترنم کے ساتھ پڑھتا ہے، اس انداز اور کیفیت کو اختیار کرتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، تو یہ عبادت جو ہے اس کا فرض تو ادا ہوا ہی ہوا، قبولیت ہوئی ادھر سے اس کی تلاوت کا آغاز ہوتا ہے، ادھر اللہ ذو الجلال فرماتے ہوں گے انظروا یا ملائکتی انظروا الی عبدی یا ملائکتی، میرے فرشتوں میرے بندے کو دیکھو تو صحیح کتنا اچھا قرآن یہ پڑھ رہا ہے۔ رات کی تاریکی میں اللہ کے رسول نکلتے ہیں، آواز سنتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں، پوچھتے ہیں اصوت عباد، یہ خوبصورت آواز جو قرآن کی آ رہی ہے یہ عباد کی آواز ہے؟ صحابہ نے کہا جی ہاں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے جس نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا کیے جو قرآن پڑھتے ہیں، انسان کا دل بھر آتا ہے۔ یہ صرف دنیا میں ہی کمال نہیں، جب اس انسان کو اللہ ذو الجلال اپنے پاس بلائیں گے تو کس پروٹوکول کے ساتھ؟ حدیث لمبی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اس کی روح کو قبض کرنا ہوتا ہے تو فرشتے اللہ کی طرف سے نازل ہوتے ہیں، ملک الموت ابھی نہیں آتا، بعض روایات میں تذکرہ ہے کہ 18 فرشتے آتے ہیں، 9 روح کو جنت میں لے جانے کے لیے اور 9 جہنم کے اندر لے جانے کے لیے۔ یہ فرشتے جنتی رومال لے کے آتے ہیں، جنتی خوشبوئیں لگا کے آتے ہیں، مد بصری جہاں تک نظر جاتی ہے اتنی دور آرام سے بیٹھ جاتے ہیں۔ فیجیء ملک الموت، ملک الموت آتا ہے اور آ کے یجلس عند رأسہ، اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور یہ نہیں کہتا نکلو، بلکہ اس مبارک روح کو یہ کہا جاتا ہے اخرجی اخرجی الى رضوان اللہ سبحانہ وتعالی وجنتہ ایتها النفس الطیبہ، اے پاکیزہ روح آ جاؤ اللہ کی مغفرت، اللہ کی رضامندی اور اللہ کی جنت کی طرف۔ پھر اس کی روح نکلتی ہے کس طرح؟ جس طرح مشکیزے سے پانی کا ایک قطرہ ٹپک کے گرتا ہے، جو ہی اس کی روح نکلتی ہے صرف آنکھ جھپکنے کے برابر وہ ملک الموت کے ہاتھ میں ہوتی ہے،
اتنے لمحات ہی ہوتے ہیں کہ وہ فرشتے آتے ہیں، اسے فوراً ان جنتی رومالوں میں لپیٹ لیتے ہیں، جنتی خوشبوؤں میں لپیٹ کے آسمان کی طرف اڑان بھرتے ہیں، پہلے آسمان تک پہنچتے ہیں، دروازہ کھلوایا جاتا ہے، دربان پوچھتا ہے من، کون ہے، کس کے لیے دروازہ کھولنا ہے، اور ساتھ ہی پوچھتا ہے یہ خوشبوئیں کس بات کی ہیں، ہے یہ کون؟ جواب ملتا ہے فلان ابن فلان، یہ فلان کا بیٹا فلان ہے۔ فیفتح لہ، پہلے آسمان کا دروازہ کھولا جاتا ہے، فیشیعہ ملائکۃ، پہلے آسمان میں جتنے فرشتے ہوتے ہیں اس روح کے ساتھ ساتھ پروٹوکول لیتے ہوئے دوسرے آسمان تک جاتے ہیں، دوسرے آسمان کو اسی طرح کھلوایا جاتا ہے، فیشیعہ ملائکۃ، اور ملائکہ وہاں سے بھی ساتھ ملتے ہیں، تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں آسمان تک فرشتے ساتھ ساتھ ہر آسمان سے جاتے ہیں۔ جب ساتویں آسمان تک پہنچتا ہے اس کو جنت کا نظارہ کروایا جاتا ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے اس کو ایک مرتبہ دنیا میں لے جاؤ، اس کو ایک مرتبہ دنیا میں لے جاؤ، فوراً اس کے جسم میں اس کو لٹا دیا جاتا ہے، ادھر اس کی تیاری ہو رہی ہے، قبر میں اسے لٹایا جاتا ہے، جو ہی قبر بند کر دی جاتی ہے اللہ ذوالجلال کے نورانی فرشتے آتے ہیں، سر کی طرف سے آتے ہیں، قرآن کہتا ہے پیچھے رہنا، اس سے سوال نہ کرنا، اس کو آرام کرنے دو، دائیں طرف سے آتے ہیں، نماز کہتی ہے پیچھے رہنا، بلکہ وہ خود کہتا ہے رک جاؤ، میری عصر کی نماز ابھی رہتی ہے، کہیں سورج غروب نہ ہو جائے، بائیں طرف سے آتے ہیں، زکوٰۃ کہتی ہے رک جاؤ، پاؤں کی طرف سے آتے ہیں، نیکیاں اور صلہ رحمی اور خیر خواہی کہتی ہیں حساب کی ضرورت نہیں ہے، اس کو آرام کرنے دو۔ حکم تو پھر اللہ ذوالجلال کا ہے، سوال تو کرنے ہی کرنے ہیں، حکم ربانی سے سوال کرتے ہیں، من ربک ما دینک من نبیک، کون ہے تمہارا رب، تمہارا دین کیا ہے، تم پیغمبر کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ اور جواب دیتا ہے ربی اللہ دینی الاسلام نبی محمد۔ فرشتے جواب سن کے ایک سوال کرتے ہیں تمہیں کیسے پتا چلا کہ تمہارا رب کون ہے؟ جواب دیتا ہے قرأت القرآن وعملت بما فيه وصدقت، میں نے قرآن پڑھا تھا نا، میں نے اس کے مطابق عمل کیا تھا، اور میں نے تصدیق کی مہر ثبت کی کہ اللہ جو تو نے کہا سچ کہا۔ ابھی فرشتے تو جواب سنتے ہی سنتے ہیں، لیکن فرشتوں کو بھیجنے والا آواز سن کے فیصلہ بھی سنا دیتا ہے، ان صدق عبدی، اور میرے فرشتوں سن رہے ہو نا، اس میرے بندے نے صحیح کہا ہے۔ اچھا کیا کرو؟ یہ 3 چادروں میں اسے قبر میں لٹا کے چلے گئے؟ نہیں، البسوہ لباس الجنہ، اسے جنتی لباس ابھی پہنا دو۔ اس کو زمین پہ لٹا کے چلے گئے؟ نہیں، افرشوا لہ فراش الجنہ، اس کے نیچے جنتی بچھونے بچھا دیے جائیں۔ یہ چھوٹے سے مٹی کے گراؤندے میں اسے بند کر کے گئے؟ نہیں، یفتح لہ فی قبری، یفسح لہ فی قبری، اس کی قبر کو کھول دیا جائے۔ اللہ کتنی کو کھول دی جائے؟ مد بصری، جہاں تک اس کی نظر جائے اس کی قبر کو کھول دیا جائے، صرف قبر کو کھولا جائے؟ نہیں، یفتح لہ باب الی الجنہ، جنت کا دروازہ بھی کھول دیا جائے قبر کی طرف۔ کیوں؟ فیأتیہ من ریحہا وطیبہا، یہ اتنی بڑی قبر جب ہو جائے گی، جنت کے دروازے سے جنت کی ہوائیں بھی آئیں اور جنت کی خوشبوئیں بھی آئیں۔ اس وقت یہ کہے گا ربی اقیم الساعہ، ربی اقیم الساعہ، اللہ قیامت جلدی قائم کر دے، حتی ارجع الی اہلی، میں اپنے گھر والوں کی طرف جاؤں اور بتاؤں کہ مجھے کیا انعام ملا ہے۔ کل کائنات سے اعلیٰ ہستی قرآن پڑھنے اور پڑھانے والی ہے، صرف دنیا میں نہیں، یہ زمین پہ ہوتا ہے، اس کے تذکرے، اس کی تعریفیں اللہ آسمانوں پہ کرتے ہیں، صرف تذکرے ہی نہیں، کس طرح پروٹوکول کے ساتھ اس کی روح کو قبض کیا جاتا ہے اور قبر کے
عذاب سے اسے محفوظ کیا جاتا ہے۔ یہ خواہش تو کرتا ہے کہ میں دنیا میں جاؤں، لوگوں کو بتاؤں دیکھیے یہ میرے عمل کا نتیجہ کیا نکلا۔ فرشتے کہتے ہیں نم کنومۃ العروس، سو جاؤ اب قیامت تک تجھے نہیں اٹھنا۔ ادھر قیامت کی ہولناکیوں کا آغاز ہوگا۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، لوگ قبروں سے اٹھیں گے، حالت کیا ہوگی؟ ہر شخص گر رہا ہوگا، سمجھ نہیں آئے گی کہ آج کیا ہونے والا ہے۔ یجیء القرآن کالرجل الشاحب، انتہا درجے کا خوبصورت انسان، چہرہ بھی خوبرو، دنیا جہان کی ایسی خوشبو ہوگی نہیں جو اس سے آ رہی ہوگی۔ کیا انوکھا لباس اس نے پہنا ہوگا۔ یہ شخص کہے گا انت ومن انت، یجیء بالخیر، آپ کون ہیں؟ لگتا ہے کوئی خیر کی خبر لے کے آئے ہیں۔ قرآن کہے گا میں وہی قرآن ہوں، اضم ہواجرت، سخت گرمی میں جس کی وجہ سے تم روزہ رکھتے تھے اور رات کی تاریکیوں میں پڑھا کرتے تھے۔ آ جاؤ انا عملک الصالح، میں تیرا عمل صالح ہوں۔ اور قرآن لے کے جائے گا تو کہاں؟ اللہ کے عرش کے نیچے۔ 50,000 سال کا دن قیامت کا، لیکن روایت بتاتی ہے جو قرآن کا علم حاصل کرنے والے، شریعت کو جاننے والے، پھر عمل کرنے والے، پھر اس پیغام کو دنیا تک پہنچانے والے، ان کے لیے صرف قیامت کو سکیڑ دیا جائے گا۔ وقت صرف اتنا ہوگا جتنا ظہر سے عصر کی نماز کا وقت ہوتا ہے۔ حساب و کتاب شروع ہوگا۔ حدیث لمبی ہے، اللہ کے رسول کی سفارش سے حساب و کتاب کا آغاز ہوگا، لیکن حکم ہوگا وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، صفیں بنائی جائیں، انبیاء کی صفیں، فرشتوں کی صفیں، اولیاء اور اصفیاء کی صفیں، صالحین متقین صدیقین شہداء کی صفیں، اور دوسری طرف کافر وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں کی صفیں۔ یہاں چھٹے انعام کا اعلان ہونے لگا ہے، لیکن یہ اعلان چند لوگ نہیں سنیں گے۔ لا ترى فيها عوجا ولا امتا، چٹریل میدان میں پوری کائنات، پوری آدمیت جمع ہے، آدم سے لے کے قیامت تک آنے والی انسانیت اور آدمیت جمع ہے، کوئی اونٹ نہیں، کوئی درخت نہیں، کل کائنات کی نظریں ہیں۔ اعلان ہوگا، پہلے تو صفوں کا تبادلہ کرو نا۔ تبادلہ کیسے ہو؟ الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، اے قاری قرآن، اے ماہر قرآن، اے حافظ قرآن، اے قرآن کے پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے، اس کو آگے پہنچانے میں مہارت حاصل کرنے والے، اپنے چھٹے انعام کو وصول کرنے کے لیے ذرا اپنی صفوں سے نکلو نا، یہ خاکی صفوں سے نکلو، آ جاؤ پہلے ان صفوں میں جہاں جبریل اور میکائیل اور اسرافیل کھڑے ہیں۔ کیا کمال کا یہ پروٹوکول ہو۔ آج دنیا ترستی ہے کسی بڑے آدمی کے ساتھ ایک پکچر لے لیں، جس کو اللہ کا بلاوا آئے گا، آ جاؤ جبریل امین کے ساتھ، بڑا اس سے بھی بڑا کوئی نام ہے۔ یجیء القرآن، جب یہ چھٹا انعام وصول کر لے گا قرآن پھر آئے گا، اور اللہ سے گزارش کرے گا کہ ساتویں انعام کا بھی اعلان فرما دیجئے، یا ربی حلہ، اللہ اسے اور بھی کچھ دیجئے نا۔ فرشتوں کے ساتھ تو کھڑا کر دیا، فیلبس حلۃ الکرامہ، دنیا کے پاؤں میں جوتی نہیں ہوگی، جسم پہ لباس نہیں ہوگا۔ اللہ قرآن کی سفارش کو کیسے قبول کریں گے؟ اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، یہ قرآن پڑھا کرو، یہ سفارشی ہے، سب سے پہلے اللہ کے رسول کے بعد سفارش قبول کی جائے گی تو روزے اور قرآن کی سفارش کرے گا۔ اللہ کچھ اور بھی انعام دیجئے، ساتھ ہی ساتواں اعلان بھی ہوگا اور اس پہ عمل درآمد بھی ہوگا۔ فیلبس حلۃ الکرامہ، عزت کا لباس، جنتی خلعت فاخرہ، پوری کائنات کے سامنے اسے پہنائی جائے گی۔
या रब्बी ज़िदहु, कुरान कहेगा आठवां इनाम किधर, अल्लाह कुछ और भी दीजिए। फयुल्बसु ताजुल करामा, अल्लाह हुक्म देंगे और फरिश्ते ताज लाएंगे और उसके सर पे सजाएंगे। अभी ये आठवां ऐलान जो है वो नहीं होगा। अल्लाह जुल जलाल के फरिश्ते जो ही ताज पहनाएंगे, हुक्म होगा वालिदैन किधर हैं, वालिदैन किधर हैं, वालिदैन को लाया जाएगा। उल्बिस वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामह ضوءه أحسن من ضوء الشمس وفي رواية لا تقوم لهم الدنيا। اللہ اسے اور بھی کچھ دیجیے۔ یہ آٹھویں انعام کا اعلان ہونے لگا ہے، جہاں اس حافظ قرآن کے سر پہ تاج سجایا جائے گا، پوری کائنات دیکھ رہی ہوگی یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس کے والد، اس کی والدہ کو لایا جائے گا اور ان دونوں کے سر پہ بھی تاج کو سجایا جائے گا، جس کی روشنی کیا ہوگی، سورج سے بھی زیادہ۔ امام ابن القیم فرماتے ہیں اور علماء لکھتے ہیں، یہاں اشارہ کس بات کی طرف ہے، جہاں پوری کائنات دیکھ رہی ہوگی، سورج سے بھی اگر اس کی روشنی بڑھ گئی تو گویا پوری کائنات کی توجہ کا مرکز بن جائیں گے یہ لوگ۔ کون؟ یہ عائلہ ربانیہ، یہ خوبصورت خاندان جس میں ایک حافظ قرآن ہے، والدین ہیں۔ لا تقوم لهم الدنیا، دنیا ساری کی ساری بیچ دی جائے، ان تاجوں کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی۔ اللہ یہ ہر ایک کے نصیبے میں فرمائے۔ یہاں تک بس نہیں ہے، ایک نویں انعام کا اعلان ہونے لگا ہے۔ یا رب ارض عنہ، یہ سفارش ابھی کر رہا ہے تو قرآن ہی، يناشد في إرضائه لحبيبه وأجدر به سؤلا إليه موصلا۔ کیا کمال کی سفارش ہے، نہ اللہ سفارش کرنے سے روکیں گے قرآن کو، نہ اس کی سفارش رکے گی، یہ بلکہ ضد کرے گا۔ کس طرح کیا ضد؟ اللہ اس سے راضی بھی ہو جائے۔ فَيَرْضَى عَنْهُ رَبُّهُ، اللہ ذو الجلال کے سارے انعام ہے تو رضامندی، جیسے کہ ابن حجر لکھتے ہیں، لیکن اللہ ذوالجلال پھر سب کچھ سنائیں گے، دنیا والوں گواہ رہنا میں اپنے اس بندے سے راضی ہو گیا۔ رضا کے بعد یہ سب سے پہلا انعام جس کی تڑپ مجھے اور آپ کو ہونی چاہیے، اور اس تڑپ کو اتنی گہری اپنے دل میں لے جاؤ کہ زندگی کی آخری رمق اور سانس تک اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے تڑپتے رہو، کس طرح میرا بچہ حافظ قرآن بن جائے، قاری قرآن، ماہر قرآن بن جائے۔ وہ تڑپ کیسی؟ جو ہی اللہ راضی ہوں گے۔ حدیث کے الفاظ یقال لصاحب القرآن، پھر اللہ ذوالجلال ان ربکم یحاضر ولیس بینہ وبینہ ترجمان ولا حجاب، اللہ ہر ایک سے کلام کریں گے، لیکن یہ کلام کتنی مبارک ہے، اللہ خود اپنے بندے سے مخاطب ہوں گے۔ اے قاری قرآن، اے ماہر قرآن، میری رضا کا انعام پانے والے آ جاؤ، جنت کی سیڑھیاں چڑھتے جاؤ اور قرآن کو پڑھتے جاؤ۔ اقرا وارتقی ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها۔ آج بڑھو، تم دنیا میں تلاوت کرتے تھے، اسٹیج پہ بیٹھ کے نیچے آ جاتے تھے، آج ذرا معاملہ کچھ اور ہے، پوری دنیا کو دکھانا ہے۔ یہ ہیں جن کے بارے میں میں نے اعلان کروائے تھے، آج تم قرآن پڑھتے جاؤ، جنت کی سیڑھیاں چڑھتے جاؤ، تمہارا مقام وہاں ہوگا جہاں من الجنت والناس آئے گی۔ 6236 آیتوں کی تلاوت کرنے والا یہ جنت کے کتنے بلند مقام پہ ہوگا۔ اس نویں انعام کے حقدار بننے کی اللہ ہمیں توفیق دیتے ہیں، ہماری اولاد اور نسلوں میں یہ خیر کو جاری فرما دے۔ یہاں علماء کی جماعت بیٹھی ہے جو میرے سر کے تاج ہیں، یہ جانتے ہیں دنیا کے اندر لاکھوں کتابیں ہیں، جملہ کتب حدیث کو جمع کر لیا جائے، اس پلے کی روایت آپ کو نہیں ملے گی۔ جو ہی انسان
انسان کی روح نکلتی ہے، انسان کا عمل ختم. اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث، من صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. ادھر روح نکلتی ہے، ادھر اعمال بند ہو جاتے ہیں. اس کے بعد تو اجر ہے، یہ سزا ہے، یہ جزا ہے. لیکن 10واں انعام اللہ نے دنیا میں نہیں آخرت میں چھپا کے رکھا ہے. کن کے لیے؟ اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصتہ. اہل قرآن تو اللہ کے خاص بندے اور اللہ والے ہیں. وہ 10واں انعام کیا ہے؟ دنیا میں تو جو لاکھوں کتابیں، کیا اربوں کتابیں موجود ہیں، کوئی روئے زمین پہ ایسی کتاب نہیں جس کو پڑھنے سے آپ کو ایک حرف کی 10 نیکیاں ملے. یہ واحد قرآن ہے. ایک حرف، خواہ اس کا معنی آتا ہو یا نہ آتا ہو، تمہارے نام اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. لیکن قیامت کا دن ہوگا، حدیث کے الفاظ ہیں، یہ جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا رہا ہے، قرآن پڑھتا جا رہا ہے. وَيُزَادُ بِكُلِّ آيَةٍ حَسَنَةٍ. اللہ فرمائیں کہ میرے بندے، دنیا تو دنیا رہ گئی، میرے انعام ذرا دیکھو. تم جو آیت پڑھ رہے ہو، ہر آیت کے بدلے میں آج بھی تیرے درجوں میں اضافہ کرتا جا